الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اولی الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبہ۔ حضرات اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا امیر المؤمنین کے کلمہ قصار نورانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جہاں مولا امیر المؤمنین نے اس موضوع کے تحت کہ واقعی معاف کرنے کا اختیار کسے حاصل ہے، کسے یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اس کے گناہوں کی بنیاد پر معاف کر سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اولی الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق اس بات کا وہ انسان ہے کس سلسلے میں بالعفو، کسی کو معافی دینے کے سلسلے میں، کہ اقدرهم علی العقوبہ، کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو عقاب اور عذاب اور کیفر کردار تک پہنچانے کے سلسلے میں۔ خوب جس کے پاس زیادہ اختیار ہے، جس کے پاس عقاب و عذاب کا اختیار ہے، وہی کیا ہے، معافی کا حق بھی رکھتا ہے۔ واضح اور سادہ الفاظ میں سلیس اگر ترجمہ کیا جائے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ معافی کا اختیار اسے ہے کہ جو سب سے زیادہ عذاب کا کیا ہے، دینے والا ہے، جس کے پاس قدرت ہے سب سے زیادہ عذاب اور عقاب دینے کی، وہی معافی کا حق بھی رکھتا ہے۔ یہ قدرت اور اختیار ساتھ ہی ساتھ عفو، بخشش و معافی گناہوں کے اوپر، جرم کے اوپر، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ عفو اور قدرت دونوں میں واقعی ایک ارتباط پایا جاتا ہے، ایک ربط پایا جاتا ہے۔ جہاں بھی معافی کی بات آتی ہے وہاں جو ہے وہ انسان کی قدرت کا ضرور تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دونوں میں ایک ربط پایا جاتا ہے، عفو میں اور قدرت میں۔ خوب اگر تاریخ پہ آپ نگاہ ڈالیں کہ کہاں کہاں ایسا موقع آیا کہ جب صاحب قدرت و اختیار نے معافی کے کردار کو اپنایا ہے، عفو کیا ہے۔ تاریخ اول اسلام میں جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فتح مکہ کے بعد کفار دشمنان دین اسلام کو اللہ کے رسول نے قدرت کاملہ کے باوجود کیا ہے، انہیں معاف کر دیا۔ یہ ایک نمونہ۔ دوسرا نمونہ معافی کا قدرت کے باوجود مولا امیر المومنین نے جنگ جمل کے موقع پر ان لوگوں کے جو مولا امیر المومنین کے دشمن تھے، انہیں آپ نے رضایت الہی کے لیے قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیا۔ یا اس کے علاوہ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرد شامی کو کہ جو امام کو لعنتان کر رہا تھا، امام قدرت و اختیار کے باوجود اسے کیا ہے، عفو کر دیتے ہیں، اور یہی نہیں کہ عفو کر دیتے بلکہ اس کے قرضے کو ادا کرتے ہیں، اس کے زیادہ راہ کا انتظام کر دیتے ہیں، اسے کھانا کھلاتے ہیں، اسے پوشاک دیتے ہیں، اسے سواری دیتے ہیں، اسے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عفو جو ہے وہ معروف، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی عفو جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، نہیں تو اور بھی شواہد اور نمونے پیش کیے جاتے ہیں عفو خاصان خدا کے، جنہوں نے قدرت کے باوجود کیا ہے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ اسماعیل کے بیٹے ہشام، اس کو عبد الملک ابن مروان نے ایک زمانے میں مدینے کا والی بنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے مدینہ کے گورنر ہے، تب جو چاہے کرے۔ اس نے جو ہے وہ مدینہ کا حاکم بنتے ہی، والی بنتے ہی لوگوں کے اوپر مظالم ڈھانا شروع کر دیا، اور سب سے زیادہ اس نے امام زین العابدین کے اوپر مظالم ڈھائے۔ لوگوں نے بہت ساری شکایتیں عبد الملک تک پہنچائی، آخر میں عبد الملک نے اسے کیا ہے، معزول کر دیا، ہٹا دیا۔ عبد الملک نے جب اسے ہٹا دیا تو عبد الملک نے یہ حکم دیا کہ عوام کو کہ
جس کے اوپر بھی اس نے مظالم ڈھائے ہیں وہ سب اس سے آ کر کے جو ہے وہ اپنا قصاص لیں، اپنا انتقام لیں، اپنا بدلہ لیں. سب نے اپنا اپنا انتقام لیا ہشام ابن اسماعیل سے. لیکن اس نے کہا کہ سب سے زیادہ مجھے خطرہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے. اس نے کہا کہ سید سجاد سے مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے، اس لیے کہ میں نے انہیں سب سے زیادہ اذیتیں دی، انہیں سب سے زیادہ پریشان کیا. چنانچہ جب امام کے پاس لایا گیا تو امام نے اسے ایک لفظ بھی نہ کہا. پھر اس نے کہا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالۃ، اللہ جانتا ہے کہ اس کو اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ معافی رسولوں کا شیوا ہے، معافی خاصان خدا کا امتیاز ہے، معافی ائمہ اطہار کا کردار ہے. دشمنوں کو معاف کریں، خود بھی خوش رہیں، اور معافی کے سلسلے میں جو کچھ اللہ کی طرف سے عنایات اور اجر و ثواب ملنے والا اس کے مستحق ہوں. اس کے علاوہ امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں معافی کا ایک بہترین نمونہ ہے نا، جب جناب مختار نے دشمنان امام حسین کو قتل کرنا شروع کیا ہے قصاص کے نام پر، جناب مختار نے اس عظیم کارنامے کو انجام دیا تو ہر دشمن اہل بیت، ہر دشمن امام حسین اپنی جان کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ فرار کرنے لگا. امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ سے باہر خیمہ زن ہے اپنے بچوں کے ساتھ، وہاں شدید ترین دشمن کربلا میں جو تھا وہ امام کے خیمے میں پناہ مانگتا ہے. پیاسا ہے، امام نے پانی پلایا، کھانا کھلایا. پھر وہ کہتا ہے کہ شاید آپ نے ہم کو پہچانا نہیں. امام نے فرمایا کہ ہم تمہیں خوب پہچانتے ہیں، تم ہمارے علی الجماعت بھائی علی اکبر کے قاتل ہو، ہم تمہیں کیوں نہ پہچانیں گے. البتہ یہ معافی نہیں ہے، لیکن امام کا کردار ہے کہ جو اس عمل اور اس کردار کو واضح کرتا ہے کہ جسے عفو کہتے ہیں، جسے درگزر کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو سیرت محمد اور آل محمد پر چل کر کے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی توفیق کرامت فرمائے. اللہ ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عنایت فرمائے، ہمارے اعمال کو بارگاہ امام عصر میں ان کی خوشنودی کا ذریعہ قرار دے اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو ان کے مخلص سپاہیوں میں شمار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاص بات، اگر آپ مزید ہمارے بیانات کو بآسانی سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو حتماً سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ہمارے ویڈیوز کو، ہمارے بیانات کو دوسروں تک بھی شیئر کریں، اشتراک دیں تاکہ آپ بھی اس ثواب میں شریک ہو سکیں اور یہ عمل خیر ہمارے لیے روز قیامت جزائے خیر کا سبب بن سکے.